کے آتے ہی، چاند کے نکلتے ہی ایک طائفہ جماعت ایسی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جن کی بڑی شان ہے، جن کے بڑے مرتبے ہیں، جن کے بڑے مناقب بڑے فضائل ہیں، ان صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں، ان صحابہ کرام کی تذلیل کرتے ہیں، ان صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، ان صحابہ کرام کی شان میں نازیبا الفاظ کہتے ہیں، ان صحابہ کرام کی بدگوئی کرتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ صحابہ کرام وہ جس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے لوگوں اگر تم صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، اے دنیا والو اگر تم صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، ایمان اختیار کر لو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے صحابہ کرام کو ہدایت کا معیار بنایا کہ اگر تم صحابہ جیسا ایمان لے آؤ تو تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ یہ وہ لوگ اس صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام وہ جنہوں نے اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، نہ جان دیکھا نہ مال دیکھا، لیکن سب آبرو کی پرواہ کی، سب کو قربان کر دیا۔ تاریخ کے اندر ایسے واقعات ملتے ملے بھرے پڑے ہیں۔ یاد کیجیے ماں سمیہ کو، اس اسلام کی خاطر انہوں نے ننگا ہونا گوارا کیا، ننگا ہونا گوارا کیا۔ اب اسی اسلام کی خاطر انہوں نے اپنے شرمگاہ کے اندر بچی مروانا گوارا کیا، اسلام سے تابع نہیں ہوئی، اسلام سے بیزار نہیں ہوئی۔ یہی صحابہ کرام ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ، یہ غلام صحابی ایمان لائے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو کفار و مشرکین نے، مکہ کے کفار نے بڑی بدردی سے مارا پیٹا، بہت ہی ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے ہیں۔ ان صحابہ کرام کے ساتھ بدگوئی کی جاتی ہے۔ یہ صحابہ کرام وہ ہیں، حضرت مصعب بن عمیر ایمان لائے جب بڑے باپ تھے، بڑے لاڈلے بیٹے تھے، بڑے ہی مالدار تھے، بڑے ہی حسین تھے، اچھا کپڑا پہننے کے شوقین تھے۔ اسلام سے پہلے ان کا معاملہ یہ تھا، جس گلی سے جاتے تھے پوری گلی مہک جاتی تھی، اتنا عطر لگایا کرتے تھے۔ صبح کا کپڑا الگ ہوا کرتا تھا، شام کا کپڑا الگ ہوا کرتا تھا۔ یہی حضرت مصعب بن عمیر اسلام لاتے ہیں، ان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ بدن سے کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے، کپڑے کی کمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ ان کے چمڑے اس طرح نکلتے تھے جس طرح سے سانپ کے جو ہے کسلے نکلتے ہیں، جس طرح سے مچھلی کے ہم اس کے جو ہے اس کے چھلکے نکالتے ہیں، ویسے ان کے چمڑے نکلا کرتے تھے۔ یہی مصعب بن عمیر اسلام لائے، اسلام قبول کیا۔ جب اسلام سے پہلے ان کا یہ حال تھا، جب یہ شہید ہوئے تو ان کا حال یہ تھا کہ کپڑے ان کے کفن کے کپڑے میسر نہ تھے، لمبے چوڑے انسان تھے، کپڑے میسر نہ تھے، صرف ایک کپڑا تھا، سر ڈھانکا جاتا تھا، پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں ڈھانکا جاتا تھا، سر کھل جاتا تھا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ان کو کیسے کفن دیا جائے، ایک ہی کپڑا ہے، کپڑا چھوٹا ہے، کپڑا کا یہ حال ہے، سر ڈھانکتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، پاؤں ڈھانکتے ہیں سر کھل جاتا ہے، یہ حال ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، نبی سے عرض کیا حضور ایسی بات ہے، مصعب بن عمیر شہید ہو گئے ہیں، کپڑا نہیں ہے کفن کے لیے، ایک ہی کپڑا ہے، کپڑا بہت چھوٹا ہے، کپڑا بہت تنگ ہے، سر ڈھانکتے ہیں پاؤں کھل جاتا ہے، پاؤں ڈھانکتے سر کھل جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے صحابہ کرام، مصعب بن عمیر جو بہت ہی بڑے صحابی ہیں، بڑے رئیس صحابی ہوا کرتے تھے، بڑے مالدار صحابی ہیں، ان کا یہ حال ہے، ایسا کرو سر ڈھانک دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ یہ صحابہ کرام ہیں، ان کی تنقیص کیا اس مہینے میں۔ جیسے ہی مہینہ آتا ہے ایک طائفہ ایک جماعت ایسی ہے صحابہ کرام کے سامنے بدزمانی کرتی ہے، بدسلوکی کرتی ہے، نازیب الفاظ بکتی ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یؤثرون علی انفسہم کان بہم خصاصہ، یہ صحابہ کرام وہ ہے جو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، گرچہ ان کے خود تنگی کو نہ ہو، خود بھکمری کو نہ ہو، خود پریشانی کو نہ ہو، یہ اپنے آپ پر ترجیح دیا کرتے ہیں، خود بھوکے سو جاتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں، یہ دونوں کو کھلایا کرتے ہیں۔ یاد کیجئے حضرت ابو طلحہ انصاری کا واقعہ۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آتا ہے، ایک ضیف آتا ہے، ایک گیسٹ آیا ہوا ہے، کہتا حضور میں بھوکا ہوں، کہیں کھانا نہیں کھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر بھیجتے ہیں،
ایک ایک بیوی کا بھیجتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کا سامان ہے تو پیش کرو. ہر گھر سے آواز آتی ہے, ہر گھر سے ندا آتی ہے, ہر گھر سے خبر ملتی ہے حضور کھانے کچھ نہیں ہے, کھانے کچھ بنا ہی نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہے, نبی کا گھرانہ ہے, نبی کے گھرانے ہیں, 9 بیویاں نبی کی موجود ہیں, ہر گھر سے آواز آ رہی ہے, ہر گھر سے یہ خبر مل رہی ہے کھانے کچھ نہیں بنا ہے. نبی کا یہ حال, گھرانے کا یہ حال ہے. اس سے جب آپ نے دیکھا کہ میرے گھر میں کھانے نہیں بنا ہے, آپ نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ کرام, اے نبی کا مہمان آیا ہوا ہے, نبی کا گھر کا حال یہ ہے کہ کھانا نہیں بنا ہے, کیا تم میں سے کوئی ہے جس کو کھانا بنا ہے؟ نبی کے مہمان کو کھانا کھلائے کوئی ہے؟ ظاہر باتیں ہیں, حضور میں سے اپنے گھر لے آتا ہوں. وہ گھر جاتے ہیں, پہلے خود گھر پہنچتے ہیں, اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اے میری بیوی, نبی کے مہمان ہیں, نبی کے بھوکے پیاسے مہمان ہیں, کیا کھانے کو ہے؟ کہتے کھانا تو ہے لیکن بہت کم کھانا ہے, اتنا کھانا ہے کہ بچے کھا لیں گے. کہا نہیں, ایسا کرو بچوں کو بہلاؤ پھسلاؤ بھوکا سلا دو, جو کھانا ہے مہمانوں کو کھلاؤ. ایسا کرنا جب کھانے کو ہم کھانے کو بیٹھے تو چراغ بجھا دینا کسی بہانے سے, کہ تیل نہیں ہے چراغ بجھا دینا. ایسا ہی ہوتا ہے, مہمان لایا جاتا ہے, مہمان سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے, ابو طلحہ بھی سامنے بیٹھتے کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں, دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا شروع ہوتا ہے. ایسے کھانا شروع ہوتا ہے, ان کی بیوی کسی بہانے سے چراغ کو بجھا دیتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ابو طلحہ صرف منہ سے چپڑ چلے کی آواز نکال رہے ہیں, کچھ کھا نہیں رہی ہے, یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جو ہے مہمان سمجھتے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں, ہم بھی کھا رہے ہیں, اور حالانکہ وہ نہیں کھا رہے تھے. اس طرح سے مہمان آسودہ کو کھا لیتے ہیں. حضرت ابو طلحہ بھوکے رہ جاتے ہیں, ان کے بچے بھوکے سو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ صبح ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کو تعجب ہو گیا ان 2 آدمی کے عمل سے. کہا کہ ابو طلحہ تم نے کیا معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حدیث میں آیا کہ ہنسی آ گئی ہے, اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ گئی ہے کہ ان 2 آدمی کے عمل سے معلوم ہے اللہ ہنستا بھی ہے, معلوم ہے اللہ تعالیٰ ہنستا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو حدیث سے معلوم ہوا کہ چاہے کا اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ گئی اس آدمی کے عمل سے. کہا کہ اس آدمی ابو طلحہ کیا معاملہ تھا, کیا بات تھی, اللہ تعالیٰ کے عمل پہ ہنسی آ گئی, تعجب کیا ہے. اللہ پھر فرماتے ہیں جو ایسی سی بات ہے, اللہ تعالیٰ ان کی شان میں قرآن کا فرماتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ صحابہ کرام وہ ہیں جو اپنے آپ پر غیر ترجیح دیتے ہیں, خود بھوکے سو جاتے ہیں, لوگ کھایا کرتے ہیں, گرچہ خود بھوکمری ہو پریشانی کیوں نہ ہو, ان کا یہ معاملہ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا صحابہ کرام اتنا ان کا یہ معاملہ ہی ہے کہ خود بھوکے رہ جاتے ہیں, لوگ جاتے ہیں. رام کی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں, ان کے شان میں اس مہینے میں بے ادبی بے اخلاقی کی جاتی ہے. آج ہم چاہتے ہیں قرآن کے حوالے سے کچھ صحابہ کے تعلق سے باتیں کی جائے. صحابہ کرام کون تھے؟ آج اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے, محمد اللہ کے رسول ہے, برگزیدہ رسول ہے, پیارے رسول ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو بھیجا تھا, اللہ کے پیارے نبی کو بھیجا تھا کہ اللہ کے احکامات, اللہ کے فرامین کو اللہ کے بندوں کو پہنچائے. اب تو آپ اس لیے دنیا میں آئے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگتا ہے, ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, آنے کی غرض کیا ہے, آنے کا مقصد کیا ہے. اللہ نے اس لیے ہمیں بھیجا ہے. اللہ ماتا محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے, محمد اللہ کے قاصد ہے, محمد اللہ کے پیغمبر ہے. محمد کوئی ہمارے یا آپ کے باپ نہیں ہے, محمد ہمارے آپ کے باپ نہیں ہے, محمد اللہ کے رسول ہے. محمد اس لیے آئے تھے کہ اللہ کے ہم تک پہنچائے. انہوں نے اپنا کام کر لیا, ہم تک دین کو پہنچا دیا, وہ حق ادا کر دیا ہے. فرماتا ہے والذین معہ, اب وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں, یعنی صحابہ کرام, اب وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام, اشداء علی الکفار, جو کافروں پر سخت ہے, کافروں پر سخت ہے. وہ لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں, اسلام کے خلاف تدبیر کرتے ہیں, ان پر سخت ہے. رحماء بینہم, آپس میں نرم ہے, آپس میں بالکل موم ہے. جب بات آتی ہے کفر کی فلان بن جاتے ہیں, لوہا بن جاتے ہیں. جب بات آتی ہے آپس کی, آپس میں نرم رہتے ہیں. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم آپس میں تو شیر بن جاتے ہیں,
لیکن معاملہ کسی اور سے ہو گرہ بن جاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ صحابہ کرام وہ تھے جو آپس میں بالکل موم رہا کرتے تھے، جب بات آتی تھی غیروں کی، کفار کی، سخت فلان ہوا کرتے تھے۔ رحماء بینہم، لما تراہم رکعا سجدا، اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد تم دیکھو گے کہ میرے صحابہ کرام جو ہیں، یہ صحابہ کرام جو ہیں رکعن، رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ان کو دیکھو گے جب انہیں وقت فری ملتا ہے، خالی وقت ہوتا ہے، فوراً نماز کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، نماز کے لیے جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کا یہ معاملہ ہے، یہ رات دنوں میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، اشاعت کرنے والے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یہ رات میں جاگتے ہیں۔ اے محمد جب آپ اب اٹھیں گے، دیکھیں گے یہ اپنے گھروں کے اندر یا مسجد کے اندر رکوع کر رہے ہوں گے، سجدے کر رہے ہوں گے، تہجد پڑھ رہے ہوں گے، نوافل پڑھ، ان کا یہ حال ہے، ان کا یہ حال ہے۔ جب دوران میں اللہ رضوانہ اللہ کا فن تلاش کرتے ہیں، اللہ کی خصوصی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کیسے اللہ راضی ہو جائے، چاہے سب کچھ بک جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو جائے پرواہ نہیں ہے، کہ اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ وہ چاہتے ہیں ہر حال میں اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے، اللہ ہم راضی ہو جائے، ہماری کامیابی ہے، دنیا میں کچھ بھی نہ رہے کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی رضامندی مل جائے سب سے اہم کامیابی ہے۔ اس اللہ صحابہ کرام تعریف کر رہا ہے کہ صحابہ کرام وہ ہیں جو راتوں میں نماز پڑھتے ہیں اور دن میں جہاد کرتے ہیں، اور پھر ان کا معاملہ یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اے محمد آپ دیکھیں گے ان کے چہرے پر سجدے کے نشانات ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے باعث ان کے چہرے پر ٹھیلے پڑ جاتے ہیں، زر پڑ جاتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے کو دیکھیں گے، ان چہرے پر نشانات ہیں۔ یاد اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وہ انسان جس کے چہرے پر سجدے کے نشانی پڑ جاتے ہیں، چہرے پر سجدے کی نشانی پڑ جاتی کہ باتیں ہیں، اللہ نے ایسے جگہ پر جہنم کو حرام کر دیا ہے، ایسے جگہ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میرے پاس میرے لوگ پیش کیے جائیں گے، میری امت پیش کی جائیں گے، میں انہیں پہچان لوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ آپ سے پوچھا کہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ کہا میری امت کے جو لوگ آئیں گے اس حال میں کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جہاں یہ ہاتھ دھوتے ہیں، جہاں تک ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، ان کے تمام کا تمام اعضاء چمک رہے ہوں گے، اسے پہچان لوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں، میرے مقتدی لوگ ہیں، میرے متبعین ہیں، میرے فرما بردار ہیں، میرے پیروکار ہیں، میں پہچان لوں گا۔ میں کہہ رہا تھا اللہ فرماتا ہے کہ صحابہ کرام وہ ہیں جن کے چہرے پر سجدے کی نشان ہے، صحابہ کرام وہ ہیں جس کا تذکرہ انجیل میں بھی آیا ہے، ان کا تذکرہ جو ہے تورات میں بھی آیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ ہیں جن کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی ہوا کرتی تھی، جس طرح سے ایک کسان جب کھیت بوتا ہے، جب کھیتی لہلہاتی ہے، جب فصل اچھی ہو جاتی ہے، کسان اس کو دیکھتا ہے، کتنا اس کو مزہ آتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ صحابہ نبی کو بھی جو صحابہ کرام کو دیکھا کرتے تھے بڑی خوشی ہوا کرتی تھی، اس کے برخلاف جو مخالف ہوا کرتے تھے انہیں تکلیف حسد ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام وہ ہیں، اللہ فرماتا ہے صحابہ کرام وہ ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار تبعوہ فی ساعۃ العسرۃ۔ اللہ فرماتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو درگزر کیا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف مائل ہوا۔ کون لوگ؟ اللہ کا وہ نبی ہیں، اللہ کا نبی کی طرف مائل ہوا، نبی پر مہربانی کی، نبی کے توبہ قبول کیا۔ والمہاجرین، اور ہجرت کرنے والے وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے گھر کو چھوڑا تھا، وطن کو چھوڑا تھا، مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، حالانکہ مکے میں ان کے گھر تھے، ان کی زمینیں تھی، جائیداد تھی، باغات، سب چھوڑ کر مدینہ آئے تھے کہ اللہ کی رضا کے لیے مدینہ میں آئے تھے، اس حال میں آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ آئے۔ اللہ ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا
جو ہجرت کرنے والے ہیں، والانصار، انصار کا وہ انصار انہوں نے مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین کی مدد کی تھی، تعاون کیا تھا، انہیں اپنے گھر میں بسایا تھا، انہیں کھانا پانی پیش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے انصار سے بھی راضی ہو گیا۔ والذین، اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی مدد کی تھی اس وقت جب نبی تنگی میں تھے، مصیبت میں، پریشانی میں تھے، انہوں نے مدد کی تھی۔ یہ انصار وہ ہیں جنہوں نے نبی کی مدد کی تھی جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تنگی میں تھے، بڑی مشکل میں تھے، بڑی پریشانی میں تھے۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب پیارے نبی کو معلوم ہوتا ہے کہ روم کے لوگوں نے، روم والوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مدینہ پر حملہ کریں گے۔ مدینہ چھوٹا شہر تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت چھوٹی تھی، بہت کم تھی۔ اس زمانے میں روم جو تھا سپر پاور تھا، جیسے آج امریکہ سپر پاور ہے، اس زمانے میں روم سپر پاور ہوا کرتا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مکہ مدینہ پر حملہ کرے گا، مسلمانوں کی اینٹ بجا دے گا، مسلمانوں کو نشت و نابود کر دے گا۔ فیصلہ کیا ہے کہ نبی کو معلوم ہوتا ہے۔ اب جب مشورہ صحابہ کرام مشورہ کرتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام ایسی بات ہے، بتاؤ کیا کیا جائے۔ یہاں یہ طے ہوتا ہے کہ ہم خود آگے بڑھیں گے، ہم خود ان سے آگے مقابلہ کریں گے، تبوک کے میدان پہنچیں گے، مقابلہ کریں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے میرے صحابہ کرام، تم سے جو ہو سکتا ہے میری مدد کرو، میرا تعاون کرو، میرا ہیلپ کرو۔ اس موقع پر لوگوں نے دل کھول کر مدد کیا تھا۔ پڑھیں گے آپ جو ہے ایک صرف حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام آ رہے ہیں، کوئی جو ہے جھولا بھر کھجور لے کے آ رہا ہے، کوئی اونٹ لے کے آ رہا ہے، کوئی گھوڑا لے کے آ رہا ہے، کوئی اسلحہ لے کے آ رہا ہے، نبی تعاون کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ایسی اسنا میں عمر فاروق آتے ہیں، عمر فاروق کہتے ہیں اس وقت میرے پاس کافی پیسے تھے، میں سمجھ رہا تھا کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ میرے پاس ابو بکر صدیق سے زیادہ مال ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پورے گھر میں اتنے سامان تھے، سب کا آدھا آدھا کیا، چاہے وہ چاول ہو یا دال ہو، گیہوں یا پیسے، جناز جو بھی رہا ہو، سب کو میں نے آدھا آدھا کیا، آدھا میں نے گھر میں چھوڑ دیا، آدھا لے کر نبی کے پاس حاضر ہوا۔ نبی نے پوچھا اے عمر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ اے عمر میرے پاس آئے ہو، سامان لے کے آؤ، بتاؤ صحیح تم گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ عمر کہتے ہیں حضور میں نے ہر سامان کا آدھا کیا ہے، آدھا گھر چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا آپ کے حضور لے کر آیا ہوں، آپ کی خدمت میں نچھاور کر رہا ہوں۔ آپ جو خوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو صدیق آتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی کافی مال ہے، کافی جو ہے سامان ہے۔ آپ پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ، اے تم اپنے گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ میرے پاس آئے ہو، گھر میں کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ گھر میں تمہاری بیوی ہے، بچے ہیں، تم کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا حضور میں نے اپنے گھر کے اندر نبی کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہے، نبی کی محبت کو، اللہ کی محبت چھوڑ آیا ہوں، جو کچھ سامان تھا سب کو لے آیا ہوں۔ میں اللہ کے توکل پر، اللہ کے اعتماد پر، اللہ کے بھروسے میں نے بچوں کو کچھ نہیں سب چھوڑ کے آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے بچوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ میں اگر سب کچھ آپ کو نچھاور کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے سے صلہ دے گا، میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ میں نے تمام چیز جو گھر میں تھی سب کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا صحابہ کرام نے اس میں بہت مدد کی تھی۔ عثمان غنی ایک تھیلا لے کے آتے ہیں جس میں 1000 دینار ہوتا ہے، یعنی سونے کے سکے ہوتے ہیں، نبی کے وسلم کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ آپ وسلم اس کو ٹٹول رہے ہیں، بابا ہلا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ما ذر عثمان کو آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے جو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ عثمان کچھ بھی کر لے، چاہے گناہ کر لے، کچھ کر لے، عثمان کو آج تک اس گناہ نقصان نہیں دے گا۔ آج عثمان نے میری ایسی مدد کی ہے، 1000 دینار سونے کا سکہ معمولی بات نہیں ہے، نبی کے میرے سامنے پیش کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، عثمان آگے بڑھتے ہیں، 200 گھوڑے دیتے ہیں، 200 گھوڑے اور 900 اونٹ دیتے ہیں۔ عثمان غنی نے اتنا تعاون کیا تھا۔
جس کو جو ہوتا ہے. حضرت عبدالرحمن بن عوف نے بھی کافی کچھ پیش کیا تھا، ہر صحابی نے بہت کچھ دیا، پھر بھی جو جمع ہوا بہت کم تھا. پھر بھی جو جمع ہوا بہت کم تھا، چونکہ غریب مسلمان زیادہ تھے، امیر گنتی کچھ لوگ تھے، بہت کم جمع ہوا. اب مسلمانوں کا قافلہ، مسلمانوں کی فوج تبوک کی طرف روانہ ہونا چاہتی ہے. ایک گھوڑے پر، ایک اونٹ پر 5 6 آدمی، 10 آدمی ہیں، باری باری چڑھتے ہیں، باری لگا گیا، لوگ بھیجا گیا. پھر بھی بہت صحابہ کرام بچ گئے جن کے پاس ان کو اونٹ نہیں ملا سواری کے لیے، گھوڑا نہیں ملا، گدھا نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نقشہ کھینچا ہے کہ وہ لوگ اپنے گھر کو وہاں سے واپس آ رہے تھے، تفیض من الدمع، ان کے آنکھ سے آنسو بہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا، کیسے مجھے بھی اللہ دیتا تو ہم بھی جہاد کو جاتے. اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا، مجھے غریب بنایا تھا. ہمیں دولت ہوتی، ہمیں پیسہ ہوتا تو ہم بھی گھوڑے خریدتے دیتے، ہم بھی جاتے. تو صحابہ کرام واپس آ رہے تھے، ان کے آنکھ میں آنسو تھا، غم کے مارے کہ مجھے موقع نہیں ملا. ہے لوگ جاتے ہیں، جنگ بجاتے ہیں، اور وہاں جا کے مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی، کھانا کم گیا، پانی کم گیا، تو لوگ اونٹ جمع کرتے تھے. اونٹ کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے تھیلی بنایا ہے، جب وہ پانی جمع کر لیا کرتے، وہ پانی پیا کرتے تھے. وہ بھی نہیں ملتا تھا تو گوبر کو نچوڑتے تھے، پانی پیتے تھے. یہ حالت ہو گئی، بھوک سے یہ حالت لوگوں کو ہو گئی کہ لوگ پتے چباتے تھے، پیٹ بھرنے کے لیے پتے چباتے تھے، ببول کے پتے، وہ بھی رہا ہو پتے چباتے تھے. اور وہ جب لیٹنگ کرتے تھے، جس طرح سے بکری کی میگنی ہوا کرتی نکلتی ہے، ان کی میگنی نکلتی تھی. یہ معاملہ ہو گیا. یہ صحابہ کرام جنہوں نے اتنی کمانیں پیش کی ہے، ان کی شان میں بدتمیزی کی جاتی ہے، ان کی بدسلوکی کی جاتی ہے. کیا رسول نہیں ہے؟ یہ شیعہ، یہ رافضی، یہ ایران جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، آج وہ تعریف کر رہے ہیں کہ ایران اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے. نہیں معلوم آپ کو، دونوں ایک ہی چٹو پر جھکے ہیں، الگ نہیں ہے. ایران یہ شیعہ لوگ ہیں. جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے، ان صحابہ کرام کی تنقید کرتے ہیں، خاص طور سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ پیارے نبی کے بیوی حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں. یہ حضرت معاویہ یہ بڑے کاتب رسول ہیں، کاتب وحی ہیں. جب آسمان سے وحی آیا کرتی تھی تو یہ حضرت معاویہ لکھا کرتے تھے. میں بتانا چاہتا ہوں آخر ان صحابہ کو کیوں مدعو کیا جاتا ہے؟ حضرت معاویہ کی تنقید کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے وہ جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ وحی لکھنے والوں میں حضرت معاویہ بھی تھے. اگر ہم حضرت معاویہ کو مطعون کر دیں گے، گویا کہ قرآن پر مطعون کر دیں گے، قرآن میں شک ہو جائے گا. لوگ کہیں گے کیا نبی تو امی تھے، لکھنا پڑھنے نہیں آتا تھا، معاویہ نے کیا لکھ دیا، من سے لکھ دیا، نبی کو کیا معلوم. تو وہ قرآن میں شک پیدا کرنا چاہتے ہیں. حدیث میں وہ صحابہ جانتے ہیں یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچی ہے، صحابہ کے واسطے سے پہنچی ہے. صحابہ کرام اس کے بیچ کے کڑی ہے، بیچ کے بہترین مضبوط کڑی ہے. وہ چاہتے ہیں اسلام میں شک پیدا کیا جائے، دین میں شک پیدا کیا جائے، دین کو مشکوک بنایا جائے، دین کو مرتاب بنایا جائے. ان کی یہ پلاننگ ہے. اس پلاننگ کے تحت وہ صحابہ کرام تنقید کرتے ہیں. یہ تو میں کہہ رہا تھا خاص طور سے معاویہ رضی اللہ عنہ جو نبی کے بیوی ام حبیبہ کے بھائی بھی ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں. وہی لکھا کرتے تھے نبی کے ساتھ میں نے کتنی بار جہاد کیا ہے، نبی کے ساتھ میں نے کتنی بار جہاد کیا ہے، نبی کے ہم رکاب رہے ہیں، نبی کے ساتھ جنگ کیا ہے. ان کو مطعون کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری یہ بڑے صحابی ہیں، بڑا اونچا مقام ان کا ہے. اور یہ جو ہے سردار، یہ قائد صحابی ہے. ان کو جو ہے متہم کیا جاتا ہے. اسی طرح سے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ان کی توہین کی جاتی ہے، اور صحابہ کرام توہین کی جاتی ہے. عثمان غنی کی بھی توہین کی جاتی ہے. یہ شیعہ حضرات عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا اگر میرا کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، اگر کوئی نبی میرا ہوتا عمر فاروق ہوتا. نبی فرماتے ہیں میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے، میں آیا،
ابو بکر آئے، عمر آئے، اکثر نبی ابو بکر کا نام عمر کا نام ساتھ لیتے ہیں، حدیث بھری پڑی ہے۔ یہ لوگ حضرت عمر کے بارے میں شیعہ حضرات، یہ ایران والے، یہ رافضی ان کی توہین کرتے ہیں، ان کے نظام نازبہ الفاظ کہتے ہیں، لیکن ہم آج ہیں کہ ایران کی کوئی باہ کیے ہوئے ہیں، تعریف پل باندھے ہوئے ہیں جی۔ اور جو ہے کہتے ہیں نعوذ باللہ عمر جو ہے ظالم تھے، غاصب تھے، حضرت علی سے خلافت چھین لی، نبی کے بعد اس کے مستحق حضرت عمر حضرت علی تھے، علی نبی کے چچیرے بھائی بھی تھے، داماد بھی تھے، وہ مستحق تھے، ایسی باتیں کہتے ہیں۔ حالانکہ علی وہ ہیں جنہوں نے خود عمر کے ہاتھ بیعت کی تھی، عمر کے ہاتھ بیعت کی تھی، اور علی وہ ہیں جب حضرت عمر کے جو مشورے کی ٹیم تھی اس کے مشیر ہوا کرتے تھے، مشورے دیا کرتے تھے، فتوے دیا کرتے تھے۔ لوگ اس طرح سے عثمان غنی کی توہین کرتے ہیں، چل اس وقت میں باتیں ہوگی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن کے بڑے مرتبے ہیں، بڑے اونچے مرتبے ہیں، ان کی توہین کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ بایعوک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے ان مومنوں سے جنہوں نے شجرہ پیڑ کے نیچے نبی سے بیعت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تمام صحابہ کرام راضی ہو گیا ہے، وہ صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ جس کا معاملہ یہ ہو، جس کے بارے اللہ خود کہے، اس کے بارے میں اللہ خود کہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، ہم اس کی توہین کریں، یہ کیا بے وقوفی ہے تو کیا ہے، یہ حماقت ہے اور کیا ہے، یہ کفر ہے تو کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اللہ نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کی تنقیص مت کرو، اے لوگو میرے صحابہ کی توہین مت کرو، اے لوگو میرے صحابہ گالی مت دو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ گالی مت دو۔ آج ایک طائفہ صحابہ کرام کو لعن طعن کرتی ہے، اللہ پاک نہیں مانتے ہیں لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کے شان میں بد زبانی مت کرو، بد کلامی مت کرو، غلط الفاظ مت نکالو۔ والذی نفس بیدہ، قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں جان ہے، اگر لو انفق احدکم مثل احد الذھب، اگر تم میں سے کوئی پہاڑ کرام میں سونا خرچ کر دے، پہاڑ کرام میں سونا خرچ کر ڈالے، اور صحابہ کرام نے آدھا کلو یا 1 کلو کچھ خرچ کیا ہو، اس کی برابری نہیں بتاتا ہے۔ صحابہ کرام اس وقت جو آدھا کلو 1 کلو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، آج کوئی پہاڑ کرام میں سونا خرچ کر ڈالے، وہ صحابہ کرام کے آدھا کلو برابر نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کا یہ مقام ہے، صحابہ کرام نے اس وقت خرچ کی تھی جب انہیں ضرورت تھی، جو خود بھوکے مرتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، خود پریشان ہوتے تھے، آج اللہ نے ہمیں غوث دیا ہے، یہ خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کی باتیں ہیں کہ میں صحابہ گالی مت دو، اللہ کی باتیں ہیں لعن اللہ، اللہ کی باتیں ہیں کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، رواہ الطبرانی۔ اللہ کی باتیں ہیں من سب اصحابی، جب میں صحابہ گالی دیتا ہے فعلیہ لعنۃ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، والملائکۃ اور فرشتوں کی پھٹکار ہو، اور تمام لوگ پھٹکار ہو۔ جو صحابہ کرام کی گالی دیتا ہے پر اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کہہ رہا ہے، نہیں فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام جس کا بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ آخر میں ایک قول میں پڑھنا چاہتا ہوں، ابو زرعہ رازی بڑے محدث ہیں، مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے اذا رأيت الرجل ينقص احد من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق، کہا جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی صحابہ کرام کی تنقیص کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی صحابہ کرام کی تنقیص کرتا ہے، سمجھ لو کہ وہ کافر ہے، زندیق ہے۔ کوئی بھی صحابہ کرام کی تنقیص کر رہا ہے، ان کے سامنے کچھ الفاظ کہہ رہا ہے، سمجھ لو وہ زندیق ہے، وہ کافر ہے۔ آج میں نے کہا یہ شیعوں کی ایک جماعت ہے، جیسے ہی محرم مہینہ آتا ہے 10 دنوں میں پورا وہ تبرہ بازی، تبرہ کہتے ہیں گالی کو، تبرہ بازی کرتے ہیں۔ ان کے یہاں محرم کے اندر تبرہ بازی ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے، تبرہ بازی کہتے ہی ہیں، یہ ہے صحابہ کی تنقیص کو، وہ صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحابہ کرام کے مقام صحیح توفیق دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ سے محبت کرنے والا بنا۔
اے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے الفت کرنے والا بنا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنا، اے اللہ نیا مہینہ شاید نیا مہینہ آ چکا ہے، اے اللہ اس سال کو عمل بنا دے، اے اللہ اس سال کو امن سے بھر دے، اے اللہ تعالیٰ آج دنیا کے حالات بہت ہی پرفتن ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر رحم فرما، ہمارے لیے حالات کو سازگار بنا دے، اچھے بنا دے، اے اللہ ہماری روزی برکت دے، ہمارے رزق کی برکت دے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ تعالیٰ ہم جو پریشان حال ہے،